السلام علیکم، میں ہوسٹ نین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ کل کے جلسے کے حوالے سے کل جو تلہ گنگ میں ہوا، جو چکوال میں ہوا، جو کل لوگوں نے استقبال کیا، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ جلسوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے۔ جمعے والے دن پہلا اجلاس ہے۔ اجلاس میں کون کون سے لوگ ہوں گے، کمیٹی میں کون کون سے نام شامل ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کل کی انٹری کے حوالے سے، جو شیر افضل مروت کی، شاہد ہٹک کی، جمال احسن نیازی کی جو کل پنجاب میں انٹری ہوئی ہے، اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ اور لوگوں کا کیا جذبہ تھا، کیا جنون تھا، میں نے وہاں کیا دیکھا، کوشش کی آپ کو تمام مناظر دکھاؤں۔ وہ اپنے نیا پاکستان یوٹیوب چینل پہ دیکھے ہوں گے، لیکن اب میں آپ کو اپنی زبان سے بتاؤں گا کہ وہاں کیا جذبات تھے۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل بارش کا موسم تھا۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ کل اسلام آباد اور گرد و نواح میں شدید بارش ہوئی، اور کل بارش کے موسم میں شیر افضل مروت، قومی اسمبلی پہلے اجلاس تھا، قومی اسمبلی موجود تھے، وہاں جو چلتا رہا، سیٹیاں باجوں کے ساتھ یہ لوگ وہاں پہنچے۔ وہاں جا کے آصف علی زرداری کو تقریر مکمل نہیں کرنے دی، اور پھر وہ مجبوراً وہاں سے چلے گئے، اور ساری دنیا کو یہ میسیج گیا کیونکہ وہاں ایمبیسڈر موجود تھے۔ اس کے بعد وہاں سے شیر افضل مروت اور ان کے ساتھی نکلتے ہیں تلہ گنگ کی جانب۔ تلہ گنگ کی جانب جاتے ہیں، رستے میں بارش ہوتی ہے۔ وہ تقریباً شام 7:30 بجے وہ تلہ گنگ انٹرچینج پہ پہنچتے ہیں۔ جب وہ انٹرچینج پہ پہنچتے ہیں تو وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، پھولوں کی پتیاں پکڑ کر لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے آگے تلہ گنگ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تلہ گنگ کی جانب جاتے ہیں، تلہ گنگ چوک میں پہنچتے ہیں، تو وہاں ہزاروں نوجوان، بزرگ، بچے موجود تھے جنہوں نے شاندار استقبال کیا، اور وہ شیر افضل مروت کو اپنے حصار میں لے کے، شیر افضل مروت اور ساتھ جو ساتھی تھے ان کو اپنے حصار میں لے کے وہ جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاس ہی کہیں جلسہ ہے، لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ 8 کلومیٹر دور جلسہ ہے۔ وہ لوگ قافلے کو ساتھ لے کے پیدل چل رہے تھے، ہزاروں نوجوان تھے جو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، جو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ ساتھ چلتے گئے 8 کلومیٹر تک۔ میں کل یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کل تاریخ میں نے اس طرح دیکھا کہ 8 کلومیٹر پھول ہی پھول ہوں گے۔ آج بھی اگر جا کے آپ تلہ گنگ کی سڑکوں کو دیکھتے ہیں، تلہ گنگ کی سڑکیں پھولوں سے لدی ہوئی نظر آئیں گی۔ تلہ گنگ کے لوگوں نے 8 کلومیٹر جو استقبال کیا، لوگوں نے یہ ثابت کر دیا جو کہتے تھے پنجاب نہیں نکلتا، پنجاب نکلتا ہے، قیادت نہیں نکلتی۔ آج اگر ایک شخص نے ہمت دکھائی، اور آج اگر ایک شخص پنجاب میں داخل ہوا، تو پنجاب کے لوگوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ پنجابی غیرت مند پنجابی ہیں، پنجابی نکلتے ہیں، کوئی آنے والا ہو۔ پنجابی ایک بڑی تعداد میں نکلے، انہوں نے شیر افضل مروت کا شاندار استقبال کیا۔ 8 کلومیٹر تک نوجوان شیر افضل مروت کو، شاہد ہٹک کو اور باقی جو ساتھی مہمان تھے ان کو ساتھ لے کر جلسہ گاہ کی جانب پیدل چلتے رہے، اور 8 کلومیٹر چھتوں سے خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان شیر افضل مروت کا استقبال کرتے رہے اور پھول پھینکتے رہے۔ آپ یقین کریں، وہ کہتے ہیں بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ واقعی کل ایک محبوب کا سپاہی آیا تھا، اور اتنا پھول برسایا گیا کہ تلہ گنگ والوں نے یہ ثابت کر دیا یہ بہت غیرت مند لوگ ہیں، بہت بہادر لوگ ہیں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہوگا، یہ چکوال کی جو سرزمین ہے، یہ شہیدوں کی سرزمین کہلائی جاتی ہے۔ یہ وہ سرزمین کہلائی جاتی ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کو یہ تلقین کر کے بھیجتے ہیں کہ پیٹھ پہ گولی نہیں کھانی، سینے پہ گولی کھانی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے، اور انہوں نے جو کل استقبال کیا، 8 کلومیٹر تک وہ شیر افضل مروت کو ساتھ لے کر پہنچے اور پھول برساتے رہے، اور پھر ایک جگہ پہنچے جہاں شاندار جلسہ ہوا۔ وہاں ہزاروں نوجوان موجود تھے، اور جو میں سوچ رہا تھا کہ اب جلسہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب رات کے 11 بج چکے ہیں، جلسہ ختم ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس کوریج کے لیے آئے تھے، وہ چیز مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ ایک ہی تحصیل میں 2 جگہ جلسے ہیں۔ ایک طرف ہزاروں نوجوان موجود تھے، پھر
وہ قافلہ نکلتا ہے شدید بارش میں دوسرے جلسہ گاہ کی جانب۔ دوسرا جلسہ گاہ کی جانب وہ جاتے ہیں، صدر علاقہ ہے جہاں دوسرا جلسہ ہوا، اور ایک دیہاتی ایریا تھا جہاں جلسہ ہوا۔ وہاں جو استقبال ہوا اور وہاں جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور جب انٹری ہونے لگی لوگوں نے آتش بازی کی، لوگوں نے پھول برسائے، اور اس کے علاوہ چکوال کے لوگوں نے، تلکنگ کے لوگوں نے روایتی بھنگڑے ڈالے، اور پھر وہ شیر افضل مروت کو لے کے دوسرے جلسہ گاہ پہنچے۔ شیر افضل مروت کو پنجابی پگ پہنائی گئی، روایتی پگ پہنائی گئی، اور پنجابیوں نے یہ پیغام دیا کہ پنجاب تیار ہے عمران خان کے لیے نکلنے کے لیے، پنجاب تیار ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اہم کردار ادا کرنے کے لیے، بس ہمیں کوئی لیڈ کرے۔ کل میں یہ دوسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی لیڈ کرنے والا آئے تو یہ لوگ تیار ہیں نکلنے کے لیے۔ خیبر پختونخوا بھی نکلا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا شیر افضل مروت کنونشنز کے لیے پہنچے تھے، اور وہاں لوگ ایک بڑی تعداد میں نکلے تھے، اور آج اسی طرح تلکنگ میں لوگ نکلے کل رات کو، اور دو جلسے ہوئے، شاندار ریلی ہوئی، اور کامیاب پنجاب میں انٹری مارنے کے بعد شیر افضل مروت اسلام آباد پہنچے، اور ابھی اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہے۔ اجلاس کے بعد شیر افضل مروت دوبارہ پنجاب میں انٹری مارنے جا رہے ہیں، اور آج کی جو انٹری ہے یہ بڑی زبردست انٹری ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، کل ایک جلسہ ہمارے علم میں یہ تھا، اور ہمارے اسکیجول میں، ہمارے شیڈیول میں یہ تھا کہ آج کے دن ایک جلسہ ہوگا جو لاہور میں میاں شہزاد فاروق کے حلقے میں ہوگا، شالیمار چوک میں ہوگا، جہاں سننے میں آیا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری پہنچی، وہاں ان کے دفتر کو تباہ کر دیا گیا۔ تقریباً کل رات کو ہی 30 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن لاہور کے لوگوں کے حوصلے ٹوٹنے والے نہیں۔ لاہور کے لوگوں نے جب زمان پاک میں عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے تو بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور یقیناً آج اگر شیر افضل مروت لاہور کی جانب روانہ ہوتے ہیں تو لاہور کے لوگ آج اہم کردار ادا کریں گے، ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچیں گے۔ آج شیر افضل مروت وایا جی ٹی روڈ جائیں گے۔ جی ٹی روڈ اس وجہ سے جائیں گے کہ جاتے جاتے گجرات میں بھی انٹری ہوگی، گجرات میں بھی جلسہ ہوگا، اور چودھری پرویز لاہی کے حلقے میں جلسہ ہوگا۔ چودھری پرویز لاہی کے حلقے میں جلسہ ہوگا، شیر افضل مروت وہاں جلسہ کریں گے، پہلا گجرات میں، دوسرا لاہور میاں شہزاد فاروق کے حلقے میں، جہاں شہریار افریدی پہنچ چکے ہیں، جہاں زرتاج گل صاحبہ پہنچ چکی ہیں، جہاں خالد خورشید خان جو سابق سی ایم جی بھی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اب کے پی کی کابینہ پہنچ چکی ہے، علی محمد خان بھی جائیں گے، اور آج تمام کے پی کی کابینہ آج پنجاب میں انٹری مار چکی ہے۔ آج وہاں میاں شہزاد فاروق کے حلقے میں جلسہ ہوگا، اس کے بعد شیر افضل مروت پھر وہاں سے نکلیں گے اور قصور کی جانب جائیں گے، اور قصور سردار محمد حسین ڈوگر کے حلقے قصور کھڈیاں ہاس میں جلسہ ہوگا۔ کھڈیاں ہاس یہ وہ علاقہ ہے جہاں نون لیگ کو صرف یہی علاقہ ملتا ہے جلسہ کرنے کے لیے، اور اب شیر افضل جائیں گے، وہاں جا کے جلسہ کریں گے۔ آپ سب کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور آج جو آغاز ہوا ہے وہ زبردست ہوا ہے۔ جو کل رات کو آغاز ہوا ہے وہ بہت زبردست ہوا ہے، اور آج جو ہوگا وہ بھی یقیناً زبردست ہوگا۔ اور اس تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے، اور ضمنی الیکشن جو آج سے 2 دن بعد ہے، 21 تاریخ کو جو ضمنی الیکشن ہے اس حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب جاگ گیا ہے، یقیناً پنجاب جاگ گیا ہے۔ پنجاب میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، جو جلسوں کے حوالے سے جمعے والے دن اپنا پہلا لائحہ عمل طے کریں گے کہ کہاں کہاں جلسے کرنے ہیں، کس کس شہر میں جلسے کرنے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں اس کمیٹی میں کون کون ہے۔ چودھری مونس لاہی، میجر طاہر صادق، سمابیہ طاہر، زرتاج گل، مہر بانو قریشی، احمد چٹھا، اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، سید ذوالفقار عباس بہاری، اس کے علاوہ اون عباس بپی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے سینئر رہنما موجود ہیں جو کمیٹی کا حصہ ہیں۔ حماد اظہر صاحب موجود ہیں، اور کمیٹی میں جمعے والے دن یہ پلان طے کیا جائے گا کہ کہاں کس کے شہر میں پہلا جلسہ کرنا ہے، کون سے ضلع میں پہلا جلسہ ہوگا، اور یقیناً اب جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے، اب پنجاب جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل پنجاب جاگ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کیا طے کرتی ہے، کہاں کا اسکیجول بناتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کل جو انٹری ہوئی اس کے بعد آج
3 جلسے ہیں وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے۔ نیا پاکستان پہ دیکھتے رہیے گا۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں پر جو کمیٹی موجود ہے، اور وہ کمیٹی جلسوں کے حوالے سے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آئندہ عمل طے کرے گی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ باقی کراچی میں پروگرام ہے 28 تاریخ کو، انشاءاللہ کراچی بھی پہنچیں گے۔ کراچی جو صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔